5 اگست قریب ہے، تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے، جو موجودہ تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس پر تحفظات کیا ہیں؟ کیا یہ کر پائیں گے اس طرح کا احتجاج جس طرح کا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاج ہوگا یا کوئی بڑا دھرنا تشکیل پائے گا یا پھر کسی نئی تحریک کا اعلان وہاں کیا جائے گا؟ تحریک انصاف نے یہ آفیشلی کہہ دیا ہے کہ جی تحریک کی سربراہی کریں گے اچکزئی صاحب، ہر شہر میں کارکن احتجاج کریں گے اور یہ ایک روزہ احتجاج ہوگا بقول برسٹر گوہر۔ احتجاج کا آغاز ہے، تحریک کا آغاز ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آل پارٹیز کا اعلامیہ اس کو پڑھیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی ذکر نہیں۔ ساری پارٹیوں کو ملانے کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کو شرط نہیں بنایا۔ عمران خان صاحب کے صاحبزادگان کا ہم ہر حد تک جائیں گے بیٹے ہونے کے ناطے اپنے والد کو چھڑانے۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ 5 اگست قریب ہے، تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہ جو موجودہ تحریک انصاف کی قیادت ہے اس پر تحفظات کیا ہیں؟ کیا یہ کر پائیں گے اس طرح کا احتجاج جس طرح کا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جابر صاحب، ہاں، میرے خیال اسی پہ بات آج کرتے ہیں، کیونکہ دو دنوں بعد احتجاج کی کال ہے، تو وہ کیا ہوگی کال؟ کیا وہ ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاج ہوگا یا کوئی بڑا دھرنا تشکیل پائے گا، کسی جگہ اکٹھ ہوگا کہ اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ کیا جائے گا یا پھر کسی نئی تحریک کا اعلان وہاں کیا جائے گا؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کی جانی چاہیے، کیونکہ حبیب صاحب اے پی سی سے بھی ہو کے آئے ہوئے ہیں تازہ، تو میری انڈرسٹینڈنگ میں تو سر یہ لگا کہ جی جیسے تحریک انصاف نے یہ آفیشلی کہہ دیا ہے کہ جی تحریک کی سربراہی کریں گے اچکزئی صاحب، صوبائی صدور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ان کی معاونت فرمائیں گے اور ہر شہر میں کارکن احتجاج کریں گے اور یہ ایک روزہ احتجاج ہوگا بقول برسٹر گوہر کے۔ اگر تو انہوں کو وکری سمجھ لگی تو دس دیں۔ جہاں تک احتجاج کا معاملہ ہے تو کل پرسوں کی بات ہے جب محمود خان اچکزئی صاحب خود بتا رہے تھے کہ یہ تو احتجاج کا آغاز ہے، تحریک کا آغاز ہے، تو تحریک کا آغاز اور پھر اس کی ذمہ داری لیں گے محمود خان اچکزئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ اور آپ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آل پارٹیز کا اعلامیہ اس کو پڑھیں تو اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں جی، اس میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احتجاج کو اصولی شکل دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی فرد، کسی ایک شخص تک رکھیں، کیونکہ ساری پارٹیوں کو ملانا ہے نا اپنے ساتھ، تو ساری پارٹیوں کو ملانے کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کو شرط نہیں بنایا گیا۔ اچھا، لیکن وہ ایجنڈا ایسا ہے کہ اگر اس ایجنڈے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو عمران خان صاحب خود بخود باہر آ جاتے ہیں۔ تو اب جو احتجاج کا آغاز ہے وہ انہوں نے اس طرح نہیں، پہلے پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ اس کا جو آغاز ہوتا تھا وہی اس کی انتہا ہوتی تھی۔ جی، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے یہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ اس کا شروع ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہتر پالیسی ہے، بجائے اس کے کہ آپ سارے لوگوں پہ ایک ہی وقت پہ بوجھ ڈالیں کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں اور اپنی قوت کو ایک جگہ مرتکز کر لیں، اور حکومت تو بڑے آرام سے ایک جگہ اپنی ساری طاقت کو مرتکز کر کے دوسری پولیٹیکل راستے کو روک لیتی ہے۔ تو اب جو ہے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ دوسری اس کی یہ بات ہے کہ خود محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تحریک تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے لمبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا سالوں پہ ہو، لیکن لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتوں اور مہینوں میں یہ جا سکتی ہے۔ تیسری چیز جو اس میں دیکھنے والی ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادگان کا وہ انٹرویو ہے جو ریسنٹلی انہوں نے پیئر مورگن کو، نہیں پیئر مورگن نہیں، ان کا نام کچھ اور جی یہی ہے، نہیں، پیئرس سم تھنگ، جو بھی ایک بڑے جید صحافی ہیں، ان کو جو انہوں نے پیئرس مورگن، اچھا، انہوں نے ان کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے بیٹے ہونے کے ناطے، اور چاہے یہ اس میں کتنی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے، اپنے والد کو چھڑانے کے لیے۔ ایک نمبر 2، ایک جگہ پہ وہ انٹرویور نے سوال کیا ان سے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت فرق ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا، انہوں نے کہا یہ آپ کی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر سے ملاقات ہوئی ہے؟
یا ڈیوڈ لیمے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، ان سے تو نہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ڈیوڈ لیمے سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن انڈائریکٹلی وہاں تک ہمارا رسائی ہمارے پاس ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اب آپ ذرا دیکھیے وہاں پہ یہ معاملہ، یہاں پہ تحریک کا شروع ہونا، اس کے ساتھ اے پی سی محمود خان اچکزئی کو اس کا لیڈر بنایا جانا اس تحریک کا، اور ساتھ ہی یہ شنید شروع ہو جانا کہ جناب عمران خان صاحب کا ٹی وی بھی چل پڑا ہے، وہاں پہ اخبار بھی آ گیا ہے، وہاں پہ بچوں سے فون پہ بات بھی ہو گئی ہے، بچوں سے فون پہ بات بھی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں آپ کو مل کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تحریک کے لیے جو ماحول بنا ہے اور اس کی جو ابتدائی کامیابیاں ہیں وہ حاصل ہو گئی ہیں۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میرا خیال اس میں دیکھی ہے، ہاں جی، وہ کانفرنس میں یہ تھی کہ جو اپارٹ فرام پولیٹیشنز، جو دیگر واکس آف لائف سے جو پروفیشنز ہیں، جیسے آپ مزدوروں کا ذکر کر رہے تھے یا کسانوں کی بات کر رہے تھے، ان کا شامل ہونا بہت حوصلہ افضل خاموش صاحب تھے وہاں۔ جی اچھا، اب اس میں حبیب صاحب کے تجزیے میں 2 ایڈ چیزیں کر لوں۔ میرا خیال ہے سر اس میں انٹرنلی پی ٹی آئی کی اپنی جو ایجیٹیشن تھی اس کا تو کوئی زیادہ کردار نہیں تھا، ابھی تک ثابت ہو سکا۔ جو ان بچوں نے امریکہ لیڈ مشن اور پھر جو انٹرویوز کے ذریعے مختلف کیپٹلز کو جگایا اور مختلف حلقوں کو متوجہ کیا، اور ان کا ان ایکشن ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑا میسج تھا۔ اور جس طرح سے ان کی جو والدہ ہیں جمائما گولڈ سمتھ، انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ان کے انٹرویوز کے حوالے سے، دیٹ مینس کہ شی از پریٹی مچ آن بورڈ ود ہر کڈس۔ اور جو آپ نے بات کی اس کی وزیر خارجہ کی، یو کے والے کی، یہ بات درست ہے کہ وہ ان سے انڈائریکٹلی رابطے میں، اس کا ثبوت ہم نے اسی پروگرام میں ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ جو یو کے کی ایمبیسی پاکستان میں ہے، وہ عمران خان صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کی جیل اور دیگر صورتحال پر رپورٹ فائل کرتی ہے اپنی وزارت خارجہ کو، اور وہ مسلسل ایسے صحافیوں سے اور ایسے رہنماؤں سے رابطے میں رہتے ہیں جو کہ اڈیالہ کور کرتے ہیں یا اڈیالہ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کڈس پلیڈ این امپورٹنٹ رول، ڈیوڈ لیمے پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں۔ جی، کڈس پلیڈ این امپورٹنٹ رول۔ یہ جو ایکسیس ہوئی، یہ جو فون ملا، یہ جو گفتگو ہوئی، ان کا منظر عام پر آنا اور ان کا دباؤ اہم تھا۔ جہاں تک یہ معاملہ احتجاج کا ہے، اس میں جب سے انہوں نے اچکزئی صاحب کو قیادت سونپی، اس سے ایک بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں حبیب صاحب سے کہ شکل بن گئی تحریک کی۔ پہلے اے پی سی ہوئی، اے پی سی کے بعد آپ نے اپنا ایجنڈا رکھا اور پھر کہا تحریک کی شکل یہ ہوگی۔ اس میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ورکرز پورٹر کو مایوسی ہوئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب سے یا اس سے پہلے والے احتجاج سے، تو گنڈا پور صاحب بری ذمہ ہو گئے اور صوبائی صدور اور آرگنائزرز ان ایکشن آ جائیں گے۔ تو وہ جو گنڈا پور صاحب کو لے کر کے تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب وہ آئیں نہ آئیں، صوبائی صدور آرگنائزرز اپنی اپنی جگہ پہ احتجاج کریں۔ دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ اپنی موجودہ لیڈرشپ سے تو خوش نہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے 2-3 دفعہ احتجاج کیا، لیکن دونوں 3 دفعہ وہ ابرپٹلی ختم ہو گیا۔ لاہور کے جلسے میں وہ ایسے پہنچے کہ نہ پہنچے۔ اب اگر ریسنٹلی انہوں نے دیکھیں تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی پھر اگلے دن انہوں نے دوسری پوزیشن لے لی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار بات عرض کی، کل میرا خیال ہے یہ علیمہ بی بی سے منسوب بیان بھی، اور کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں خان صاحب نے جو گفتگو کی تو کے پی میں آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپریشن نہیں رکوا سکتا بینگ سی ایم تو استعفیٰ دے دے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی مخدوش تو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ باقیوں کی پوزیشن بہت بہتر ہوگی، باقیوں کی پوزیشن بھی بڑی مخدوش ہے۔ خاص طور پر آپ ذرا دیکھیے کہ جو محمد زبیر صاحب تھے جی، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے آ رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف میں ان کی جو شمولیت تھی اس میں 2 افراد تھے ٹوٹل، عمران خان، عارف الوی اور تیسرے پہ خود زبیر صاحب، یعنی اور تقریباً ڈیٹ بھی فائنل ہوگی۔ اچھا، ڈیٹ بھی فائنل ہوگی، اور پھر ایک میسج انہیں گیا زبیر صاحب کو کہ زبیر صاحب آپ یہ نہ کریں۔ انہوں نے وہ میسج احترام سے پڑھا، چوم کے رکھ دیے، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف معاف کیجیے گا اس میں آپ شامل ہوں۔ پرابلم اس وقت ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ بھی مسئلہ ہے،
تو زبیر صاحب نے پھر انہیں کہا کہ جناب یہ مسئلہ آپ کو کیوں ہے اگر مجھے نہیں ہے تو؟ نہیں، زبیر صاحب واز آل کلیئر. اچھا، اب یہ جو چیز ہے اس نے بہت سارے پارٹی کے راز جو تھے یا پارٹی کے اندر کا جو سسٹم تھا اس کو عیاں کر دیا. اب نتیجہ یہ زبیر صاحب پرائیویٹ محفلوں میں نام لیتے ہیں، اب نتیجہ یہ نکل رہا کہ ہے پی ٹی آئی کے کن رہنماؤں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے سو کالڈ جو اس وقت موجود ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی افادیت کھوتے چلے جا رہے ہیں سیاسی، اور کئی لوگ ہیں جو اپنی سیاسی افادیت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جب یہ تحریک چلے گی یعنی 5 تاریخ سے، تو اس میں اس کی کامیابی کا ایک پیمانہ تو یہ ہو سکتا، بنیادی پیمانہ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ لوگ کتنے تھے، یہ کتنا تھا، وہ کتنا تھا، لیکن ایک پیمانہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے نئی قیادت کتنی میسر آتی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کی تصویریں لگا کے ٹیگ کرتے ہیں کہ جناب یہ فلاں حلقے کے صاحب ہیں، کتنے گئے تسی اور کہاں پہ ہیں. کوئی تلاش گمشدہ کا اشتہار چلا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی قیادت بھی پیدا ہونے کے لیے مچل رہی ہے. تو یہ تحریک اس کو راستہ دے گی. اب چونکہ اور پھر یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ چونکہ ان کے خیال یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ صرف یہی درست ہے، تو اب اس اسٹیبلشمنٹ کو آئندہ کچھ عرصے میں اگر یہ معاملات ابھی سیٹل نہ ہوئے تو ایسی قیادت سے واسطہ پڑے گا جو پھر کسی کے قابو بھی نہیں ہوگی. ایک چیز اس میں جو ہنڈرنس رہی ہے کامیاب ہونے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ دھڑے بندی ہے. اور میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں وچ مائٹ بی ویری ان پاپولر، لیکن اس میں 2 اشخاص، ایک بشرا بی بی اور دوسری علیمہ خان صاحبہ، ان کا کافی اچھا، چونکہ وہ سیاست کو اس طرح سے سمجھتی نہیں ہیں یہ خواتین، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے کلوز ہیں اس وجہ سے وہ اپنا ویٹ ایگزرٹ کرتی رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر آج ایک میں نے دیکھا کہ وہ جو ذرائع سے آتے ہیں، اڈیالہ سے ٹکرز جو آتے ہیں، کہ علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ سیاسی بیانات نہ دیا کریں. نہیں، صحافی نے رپورٹ کیا جو وہاں موجود تھے. جی دیکھیے یہ جو جب بھی آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ دھڑے بنے ہوئے نا، یہ اتنے سارے لوگ علیمہ خان صاحبہ کے گروپ میں ہیں، بشرا بی بی باہر تھیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوتے تھے، اور پھر وہ آپس میں یہ ہمیشہ دیکھیں علیمہ بی بی نے نا آج کل ایک بات کی تھی، یہ خواتین کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کی سیاسی پختگی اس طرح کی تھی. تصور کریے کل انہوں نے ایک بات سر، عمران خان صاحب اگر موجود ہوں تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ کوئی کردار. دیکھیے نواز شریف صاحب بھی جب ایک زمانے میں جب وہ باہر جیل میں تھے تو کلثوم نواز صاحبہ آ گئی. کلثوم نواز صاحبہ کی کچھ ٹیم بھی بنی، کچھ ٹیم بنی، لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی ختم ہو گئی. جو بھی ہے دیکھیے یہ چلتا رہتا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اور اتنی بڑی پارٹی ہے. اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا اندر کہا ہوا ایک لفظ میڈیا پہ آتا ہے. جی پاکستان کی دیگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں، ادھر اختلاف ہی نہیں ہوتا، بھی نہیں ہے لوگوں. نہیں، اور ہاں دوسری پارٹیوں میں بات یہ ہے نہ وہاں اختلاف کی نوبت آتی ہے اور نہ اس کے معاملے میں لوگوں کو دلچسپی ہے کہ وہاں کیا پارلیمانی پارٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مشاورت ہوئی پولیٹیکل کور کمیٹی کی، اسٹریٹجک کمیٹی کی، کون سی مشاورت؟ 3-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں، گل مک کی. آپ دکھانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے سال میں یا جب بھی ہوتا ہے الیکشن کروا دیتے ہیں بلا مقابلہ منتخب، تو وہ کہانی نہیں ہوتی. آپ نے علیمہ بی بی کا ذکر کیا کل انہوں نے، ہاں دیکھیں معاملہ ہوا ہے گڑبڑ، جو زیادہ ہوا ہے نا وہ 2 ٹکٹوں کی وجہ سے ہوا سینٹ کی، ایک مرزا آفریدی اور ایک مشال یوسفزئی. کل یہ پرسوں محترمہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ مشال یوسفزئی، انہوں نے کہا جی میں ان کے بارے میں بات کر کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی. علیمہ بی بی نے کہا، اس سے انہوں نے اپنی سخت ناراضی اور اپنے اختلاف کا اظہار کیا. بعد میں ان سے صحافی نے دوبارہ سوال کیا، صحافی نے تو خبر لینی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہاں اس سے بہتر کئی کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹکٹ دی جا سکتی تھی. اب سوال میرا اس دن سے ایک ہی ہے کہ ہو میڈ اٹ شور کہ خرم ذیشان یا یہ دیگر لوگوں، سائرہ بانو، دیگر کو مائنس کر کے تو مرزا آفریدی اور مشال یوسفزئی کیسے سینٹر بنے؟ اس نقطے کو لے کے ورکر سپورٹر مسلسل نہ صرف سوال اٹھا رہا ہے بلکہ علی امین کو مرود الزام ٹھہرا. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب جو وہ جیسے کہا اکبر نے کہ اب چیزیں ہو چکی ہیں نا، یہ تو اب پیچھے چلی گئیں.
اہم بات یہ ہے کہ جو اب آگے کیا ہوگا. آگے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ہیں ان کے آخری چند کنکر رہ گئے ہیں, وہ جو ٹوٹ چکے ہیں. ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے سر, وہ یہ نہیں, میں پہلے یہ طے کریں کیا 5 کو کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ نہیں, کل ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے نا, وہ تحریک جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایگس کے انڈر چلنی ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. چونکہ اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی, تو جب آپ معافی تلافی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ کنفیشنز بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ اگلا بندہ ہی کنفیس کرتا ہے. تو اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ 2019 میں ایکشن ان ایڈ فار سول پاور آرڈیننس آیا تھا, اور اس کو پشاور ہائی کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا, لیکن اس کے خلاف خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سٹے میں گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. اچھا, یہ وہ آرڈیننس ہے جس کے تحت سویپنگ پاورز ملتی ہیں آپ کی ملٹری کو کسی کو بھی اٹھانے کی, بغیر ٹرائل کی ڈیٹین کرنے کی, اور ان اے وے جس کو اغوا بھی کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اب سب سے پہلے ایک کام کریں, اسپیکر صاحب آپ, اسد قیصر صاحب بیٹھے تھے, اور چیئرمین صاحب آپ, اور باقی قیادت بھی, آپ اب پہلا کام تو یہاں سے شروع کریں نا کہ جائیں ذرا سپریم کورٹ جا کے وہ واپس لیں اپنی درخواست, جس کی وجہ سے وہ سٹے ہوا پڑا وہاں. اور یہ کیس ایک دفعہ سپریم جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرتا ہے تو آغاز یہاں سے کریں کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے پاسٹ میں اس کو ماننے سے شروع کریں, تو پھر باقی بھی اس کے بعد ساتھ نہیں کرنا, نہیں کرنا کہ چلو. دیکھیے اکبر, پاکستان کے اندر نا, گنڈاپور صاحب نے دیکھیے اکبر صاحب, پاکستان کے اندر ایک ادارے کو ایلینیٹ نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی ادارے کو, حتیٰ کہ پرورش اور وہ افزائش ماہی کا جو ادارہ ہے اس کو بھی آپ ارریلیونٹ نہیں کر سکتے. فشری کی گل کر رہے ہیں, دیکھیے اس کا نام ہے, سرکاری نام یہی ہے. کی نام ہے سر؟ افزائش ماہی گیری, یا نہیں, پرورش و افزائش ماہی. اچھا خیر, اب جناب یہ جو معاملہ ہے نا, اداروں کو ارریلیونٹ نہیں ہونا, ہر اداروں نے اپنا کام کرنا ہے. اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کام اس دائرے کے اندر کرنا ہے, قانون کو آخری اور مقدس مان کے کام کرنا ہے. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر ادارہ نہ دستور کو مقدس مانتا ہے, نہ قانون کی کوئی تکریم کرتا ہے, نہ وہ قاعدے ضابطے کا کوئی لحاظ کرتا ہے. ٹھیک, آپ سپریم کورٹ کو سے اٹھا کے دیکھ لیجئے, سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے نا جہاں پہ ضابطہ اور قانون, اس کا شمع اور شوشہ اسپرٹ کے ساتھ نافذ ہوگا. یہ ہے نا جی. آپ ذرا یہاں پہ پچھلے یہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ آپ اس کو کس کھاتے میں رکھیں؟ دستور کے, شمع کے کھاتے میں. اچھا اس کے بعد آپ یہ جو سیٹوں والا فیصلہ, جی, نشستوں والا فیصلہ, آپ اس کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ مطلب میں, یہ بڑے جید جج ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے قانونی دماغ ہیں, لیکن قانونی دماغ جب یہ کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا پھر یہ 2 فیصلے جو 9 مئی کے ہوئے, صحیح کہہ رہے ہیں, جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو 10-10 سال سزا آپ سنا رہے ہیں موقع پہ, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے جب یہ آپ نے, اب یہ چونکہ اس کا سارا جو وزن ہے یہ ایک ادارے پہ نہیں ڈالتا ہے, ڈالا جاتا اس ریگولیشن کی وجہ سے ہم کہیں اور جا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ 5 پہ آئے نا جی, لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جامی صاحب, اس لیے کہ 5 کو منظر کیا ہوگا, یہ جو تمام پارٹیز اکٹھی ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کو تحلیل کیا جائے, وہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کو نہ چڑھا جائے, مطالبات تو زیر بحث آ گئے ہیں نا جی. ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہے, اب اگر وہاں علی امین نے نہیں کانفلکٹ ہوگا, علی امین نے نہیں کرنا جب تک علی امین سی ہاؤ وڈ دس, اور اسد کیسر صاحب اکیلے نہیں کر سکتے, اور علی امین گنڈاپور کا لاء ڈپارٹمنٹ کرے گا. علی امین گنڈاپور صاحب کی وزارت قانون جائے گی سپریم کورٹ؟ یہی تو نہیں جائے گی نا, تو ان کا جانا چاہیے. ان کی تجویز بہت عمدہ ہے, اور اس فورم کو چاہیے کہ میک شور کرے کہ PTI اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے. یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جو اس کا سب سے بڑا فریق ہے اس اتحاد کا, پاکستان تحریک انصاف, ایک مطالبہ بڑا بنیادی سا جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پہ بہت پریشانی ہے اور ایکسیسز ہو رہے ہیں, اگر وہ کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں تو پھر باقی تحریک کے جو مطالبات ہیں اس کو ان کی کیا اہمیت کرنا چاہیے. اچھا اب آ جائیں آگے, 5 تاریخ کو کیا ہو؟ میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دونوں سے. دیکھیں آپ 5 کا منظر کیا, اس کو نہ چھوڑیں, اس کو نہ دیکھیں کہ 5 کو کیا ہوگا. ہم یہ ذرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سا پیمانہ ہے, کیا ہوگا کہ ہم کہیں یہ اچھی بڑی تحریک کا آغاز. چلیں پہلے آپ سے شروع نہیں, پہلے باعثہ سے شروع. باعثہ صاحب,
میرا میں نے کئی احتجاج ہے نا خود بھی کور کیتے ہیں جلسے بھی. ملک میں تمام جگہ پہ چھوٹا کہیں پہ بڑا ایک ساتھ احتجاج ہو رہے ہوں گے. اٹ ول بی میکنگ ہیڈ لائنس اینڈ دیٹ ول بی انف, کیونکہ یہ نقطۂ آغاز ہے. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ اپنا کریسنڈو پکڑے گا. اور یعنی آپ کو احتجاج کی رونق دکھائی دے رہی ہے؟ بالکل دے رہی ہے سر. دوسرا سوال ہوگا نا کہ معیار کیا ہوگا. پہلے میں دیکھ رہا سر احتجاج میں آپ کو میرے نزدیک احتجاج کامیاب کیا ہوگا. پاکستان کے 10 جگہوں پہ, صحیح ہے, 10 جگہوں پہ بالکل وہ کوئی بھی ہو سکتی, وہ ٹھٹھا, سجاول, بدین, وہ بھی ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ سرگودا, چنیوٹ, فیصل آباد بھی ہو سکتا. اور وہ ٹی وی بے شک نہ دکھائے, وہ بے شک نہیں دکھائے, آپ ضرورت بھی نہیں ہے, وہ نہ دکھائے, ٹھیک ہے. اگر ان 10 جگہوں پہ 10 لوگ, ایک آدمی, اگر وہ ایک جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے یا پلے کارڈ اٹھا لیتا ہے, میں اس کو ایک بڑی تحریک کا نقطۂ آغاز سمجھنے کے لیے تیار ہے. ہاں 10 جگہوں پہ 10 جگہوں. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں سے آپ گزر رہے ہیں, یہ وہ پوزیشن ذرا دیکھیے. پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے, پچھلے کچھ دنوں سے ایک جو امریکن انٹرونشن پاکستان میں, انٹرونشن تو نہیں, امریکن سپورٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ جو دکھائی دے رہی ہے, اس کے سیاسی معنی بڑے خطرناک لیے جا رہے ہیں. 1 2 یہ 26 نومبر 2024 کے واقعات کے بعد ہونے والا احتجاج ہے. پہلا ایسا احتجاج ہے بڑے پیمانے پر, ٹھیک ہے, جس میں گولیاں چل گئی تھی. جی. 3 یہ احتجاج کسی ایک جگہ مرتکز ہونے کا نام نہیں ہے, یہ تو واضح ہو چکی ہے بات, ٹھیک ہے. اور چوتھی بات, اس تحریک کا جو اس وقت سرخیل ہے وہ اچکزئی صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب. اور محمود خان اچکزئی صاحب نے جس کشادہ دلی کا ثبوت دیا ہے نا اس دن, دیکھیے وہ کمال ہے. انہوں نے اسلام آباد سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا جی. اس دن انہوں نے کہا نہیں, احتجاج ہوگا, جو ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ یہی ہوگا, چاہے وہ کھیتوں میں ہو. وہ تقریباً وہی ہوا آپ نے بتایا تھا ہمیں پرسوں. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جو اہم بات کی, انہوں نے کہا ہماری لڑائی کسی سے ہے ہی نہیں, لڑنا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, پرامن طریقے سے. نہیں, ایک دانش والے سیاستدان کی تو یہ بیان تھا. اچھا جی سر, میری ناقص رائے میں تو یہ احتجاج میں اسے بالکل کامیاب کہوں گا اگر مجھے کے پی کے علاوہ پنجاب کے کوئی 2-4 بڑے شہروں میں اس کا رنگ نظر آیا. اور وہ جو ہیڈ لائنز والی بات سے بات کرتے وہ تو چھوڑ ہی دینا کہ ٹی وی نشر کرے گا, کرے نہ کرے اس کی ضرورت نہیں رہی. انٹرنیشنلی ہو جائے گا, ضرورت نہیں رہی. سوشل میڈیا ہے. ہاں بالکل, سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل ادارے کور کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی خود اس میں بڑی ایکٹیو ہے. پنجاب کے 3-4-5 بڑے شہروں میں اگر پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر, ان کی مقامی قیادت باہر نکلتی ہے اور دن بھر رونق لگاتی ہے, تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ یہاں ایسی اطلاعات ہیں کہ جی سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہی پنجاب کو ہے. دیکھیے جی, میں نے تو جامی صاحب 10 جگہیں کہیں, اور 10 جگہوں پہ ایک آدمی کا 10 یہ جو ایک آدمی 10 جگہ ایک آدمی. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 جگہوں پہ 10 آدمی آ جائے, وہ تو کہانی کہیں اور چلی جائے گی. چلیے اچھا, جانے سے پہلے کل آپ پرسوں بلکہ آپ تو تھے اسلام آباد, تو کل میری اور باجوہ صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے ممتاز قانوندان سے ملاقات ہوئی, جن کو بہت رسائی رہی عمران خان صاحب سے ملاقات کی. تو جانے سے پہلے میں نے سوچا کوئی دلچسپ واقعہ بھی سنا دیں, کیونکہ ہم سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. تو ان سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب سے آپ ملتے ہیں. باجوہ صاحب کے ایک سوال تھے, میرے بھی تھے. وہ بتا رہے تھے خان صاحب سے گفتگو کیسی رہتی ہے جیل کے اندر, کن معاملات میں تشویش ہوتی ہے. تو میرا کنسرن یہ تھا کہ اچھا ان کی شخصیت کے بارے میں آگاہ کریں نا, کہ جیل کے اندر طبیعت مزاج کیسے ہیں. ان کا جی ان کا سب سے بڑا پہلا کنسرن یہ تھا کہ یار وہ ڈمبل لا دو ذرا جو ہے نا جیل میں, تاکہ دلوا دیں کہہ کے جیل انتظامیہ کو. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 5 کلو والے ڈمبلس ارینج کر دیے. تو انہوں نے کچھ عرصہ ایکسرسائز کی, چند دن ملے, پھر انہوں نے کہا یار یہ کافی نہیں ہے, 10 کلو والے کرواؤ. 10 والے 5 والے چھوٹے ہیں. وہ وکیل صاحب کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں یار 70-72 سال کا بابا ہے, تو 5 کلو کافی رہیں گے. تو اس نے کہا نہیں 10 کلو چاہیے. انہوں نے کہا جی خیر, انہوں نے پھر کچھ جگاڑ لگائی, سپرنٹینڈنٹ یا دیگر کو کہہ کوکے کہ یار اسے چاہیے, تو 10 کلو کے ڈمبلس دے دیے گئے. پھر جب اگلی پیشی پہ ملاقات ان کی ہوئی تو خان صاحب
ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, اور لگ رہا ہے کہ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں. تو وکیل صاحب کے پاس آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا چیک کیا, پھر 10 کلو کا ڈولے چیک کر 10 کلو کے ڈمبل کا اثر چیک کیا. عمران خان صاحب کو آپ اگر جیل میں رلا دیں یہ ممکن نہیں ہے. He was excited. He was more than happy to have 10 kgs dumbbells. He was happy to get books. He was happy to get dumbbells. کمال ہے ویسے. اور اندازہ لگائے اسی بات ایک خبر اور دوں آپ کو. ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا صحافتی, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کا ٹی وی بھی ہے, ان کا اخبار بھی ہے, اردو کا اخبار بھی ہے, بڑے بڑے نامی گرامی صحافی وہاں پائے جاتے ہیں. ان کا انگریزی روزنامہ خان صاحب کو جاتا تھا. خان صاحب نے وکیل صاحب کو کہا کہ یار ہے بند کروا. ان کا کیوں؟ ان کا یار یہ ساری حکومتی خبریں ہوتی ہیں, میرا حکومتی خبریں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, وہ جو بابا قوم والا اخبار ہے نا وہ کہیں سے لگوا دو. دوسرا جس میں میں کام کرتا یہ دو اخبار, تو وہ پھر اخبار لگوایا گیا سر. ہاں تو دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ تو اس معاملے میں بڑی ان کے بارے میں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں باتیں کہ جس طریقے سے وہ اور جتنی ظالمانہ وہ ورزش کرتے ہیں. نہیں وہ آوازیں آتی تھیں. آپ کو یاد ہے جب وہ ادھر ہوتے تھے بنی گالا پی ایم بننے سے پہلے, تو جو بھی لوگ انٹرویو کرنے جاتے تھے اگر ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا تو جم سے آوازیں آتی تھی, ڈمبل شمبل ڈنڈ بیٹھ کو. اچھا جانے سے پہلے ان وکیل صاحب سے ہم نے مزید جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار جب پیشیاں ہوتی ہوں گی, آپ ملنے جاتے ہوگے تو بڑی سنجیدہ ماحول ہوتا ہوگا وہاں پہ, یعنی خان صاحب سے سنجیدہ مکالمہ قانونی آئینی پہلوؤں پر ہو رہا ہوتا ہوگا, رہنما آ رہے ہیں اپنی اپنی بات کریں. ان کے نہیں, خان صاحب کوئی موقع کسی سنجیدگی میں بھی نہیں جانے دیتے جہاں وہ جگت یا شغل نہ لگائیں, جہاں لگ سکتی ہے جہاں پہ فقرہ آیا خان صاحب کے منہ میں انہوں نے جناب لگا دی. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں, چلیے اب پروگرام کنکلوڈ ہو رہا ہے لیکن چلتے چلتے ایک لطیفہ جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے سنا چکا ہوں آپ دوستوں کو, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال تھی اور خان صاحب سے میں ملنے گیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے اور خان صاحب کا جو سامنے رش لگا ہوتا تھا ان کے گھر کے باہر ختم ہو چکا ہے, گھر کے اندر بھی گنتی کے چند لوگ ہیں اور ساری کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کوئی آدمی فرش دھو رہا تھا. تو یہ ماحول ہے اور لوگوں کو پکڑا دکڑا جا رہا ہے. تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب بات کرتے کرتے میں نے کہا خان صاحب حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ بالکل نیچے ہیں اور مستقبل میں کوئی ایسا وقت آئے گا جس طرح باقیوں کے ساتھ آیا کہ آپ پھر دوبارہ اقتدار میں ہوں گے. تو مجھے کہنے لگے اس طرح کے جیسے ہاتھ سوٹ, کہتے تمہیں پتہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تحریک انصاف حکومت میں ہوگی. میں نے کہا جی وہ کون کون؟ کہتے ایک تم ایک میں. چلیے لیجیے جی اجازت دیجیے, فیڈ بیک سے اور سوالات سے آغاز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.